میری شادی کے لیے میرے ہی خاندان کا انتخاب کیا گیا۔ شادی سے پہلے میں منگیتر سے میسیجز کے ذریعے بات کرتا تھا، حال احوال، کبھی میڈیا ٹاک، کبھی پڑھائی کے متعلق اور کبھی پیار محبت۔ کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ میری منگیتر تو بالکل بھی پڑھی لکھی نہیں ہے، ذرا بھی نہیں۔ میں حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ میں تو اس کے ساتھ میسیجنگ پر چیٹ کرتا تھا اور بعض اوقات تو کمپلیٹ کنورزیشن ان انگلش تھاٹس۔ وائی آئی تھاٹ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ لیکن پھر میرے سامنے یہ بات کھل گئی کہ واقعی میری منگیتر پڑھی لکھی نہیں ہے۔ وہ میسیجنگ خود نہیں کرتی تھی، بلکہ اپنی ایک دوست سے کرواتی تھی تاکہ مجھے پتہ نہ چلے۔ رفتہ رفتہ اس کی دوست میرے دل میں رچ بس گئی، کیونکہ میں فون پر جب بھی منگیتر سے کوئی نصیحت آموز بات کرتا، اسے فوراً پڑھائی کی طرف جانے کا کہتا، تو وہ صاف انکار کر دیتی۔ مجھے یہ بات سخت چبھنے لگی۔ کبھی کبھی تو وہ فون پر جھگڑا کر کے بند کر دیتی، پھر میں گھنٹوں فون ملاتا رہتا لیکن وہ نہیں اٹھاتی۔ میں اس کی سہیلی کے پرسنل نمبر پر میسج بھیجتا کہ اس سے کہو میرا فون اٹھائے، لیکن وہ صاف انکار کر دیتی۔ اسے بالکل بھی اس بات پر ندامت نہیں تھی کہ اس نے اتنی بڑی بات چھپائی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیسے اس معاملے کو ٹھیک کروں۔ گھر امی سے بات کی، پہلے وہ بھی میری طرح چونک گئیں، پھر کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہو، کیونکہ کچھ ایسے رشتہ دار تھے جو چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ ہو۔ لیکن بہرحال امی نے خود سے جا کے معلومات لیں تو پریشان ہو گئیں۔ پھر مجھے کہا، اچھا خیر ہے، رشتہ داری ہے، تم خود اسے پڑھا لینا۔ میں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں، کیونکہ جس کی روٹین ہو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور جو سرے سے پڑھا ہی نہ ہو اس نے کیا خاک پڑھنا۔ خیر میں اس کی دوست کو قائل کرنے لگ گیا کہ اسے کسی طرح اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ پڑھے، لیکن اس نے ایک نہ سنی، الٹا مجھ سے بات چیت چھوڑ دی۔ میں شادی کو لٹکاتا رہا اور وہ تھی کہ اس طرف آنے کا نام نہیں لیتی۔ اس کی دوست سے میرا رابطہ بڑھتا گیا، بات لمبی ہوتی گئی اور آخر وہی ہوا جو اس کا ڈر تھا۔ میں اس کی دوست کو چاہنے لگا۔ وہ ہر لحاظ سے مجھے معقول لگی، بات کا انداز، مناسب رویہ، گفتگو میں ادب اور احترام۔ جب بھی کسی بات پر بحث ہوتی تو جب میں معقول حوالہ دے کر بات کرتا تو وہ فوراً مان جاتی اور ساتھ اقرار کرتی کہ اس بارے میں اس کی معلومات ناقص ہیں۔ مجھے اس کی ہر بات ہی بھلی لگنے لگی، شاید اس لیے بھی کہ بات میں کرتا ہی اس سے تھا، چاہے نارمل ہوتی یا محبت بھری۔ منگیتر کا تو صرف نام تھا۔ بہرحال روٹین ایسے ہی چلتی رہی۔ مجھے اس کی باتوں سے اندازہ ہونے لگ گیا کہ وہ بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، لیکن میرے رشتے اور اپنی دوستی کی وجہ سے کہتی نہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بھی میرے سر میں شدید درد ہوتا یا بخار تو ایک دم اس کا میسج آ جاتا کہ دل بہت گھبرا رہا ہے۔ میں حیران ہو جاتا۔ پہلے پہل تو میں سمجھا شاید ایسے ہی ہوگا، لیکن پھر یہ روٹین بن گئی۔ منگیتر سے جب فون پر بات کرتا اور اسے قائل کرتا تو وہ بحث لگا دیتی اور تکرار کرتی کہ تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں، اگر یہی بات کرنی ہے تو فون مت کیا کرو۔ میں نے اسے مستقبل کے حوالے سے کافی سمجھایا کہ اس طرح بہت مشکل ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنی ضد اور انا پر ڈٹی رہی، ایسے لاپرواہی سے کہتی کہ مجھے ضرورت نہیں۔ میں نے کہا جب بچے ہوں گے تو ان کی تربیت کیسے کرو گی؟ آگے سے جواب آتا کہ جب ہوں گے تو دیکھی جائے گی، مجھ سے ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑا جاتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیسے سمجھاؤں کہ اس کے اس غلط رویے سے دوریاں بڑھتی جائیں گی۔ اس کی دوست سے کہتا کہ تم سمجھاؤ اسے، لیکن وہ بھی بے بس تھی۔ وہ صرف اتنا کہتی کہ میں کوشش کرتی رہتی ہوں، لیکن اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا کیڑا ہے، الٹا جھگڑا کرنے لگ جاتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ تم اس کی طرفداری کرتی ہو۔ ایک رات میں نے عجیب خواب دیکھا جس سے ڈر کر میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ عین اسی وقت اس کی دوست کا میسج آیا، کیا ہوا، خیریت ہے نا؟ میں ہکا بکا رہ گیا کہ اسے کیسے پتہ چل گیا۔ پہلے سوچا جواب نہ دوں، لیکن پھر اس کے خلوص کے آگے جھک گیا اور پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں جاگا ہوں؟ کہنے لگی پتہ نہیں، میں گہری نیند میں تھی کہ اچانک دل کی دھڑکن تیز ہو گئی جس سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے لگا کوئی بات ہوئی ہے اس لیے میسج کر دیا۔ اس بات کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مجھ سے بہت 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 زیادہ محبت کرتی ہے۔ میں نے میسج کیا کہ خواب میں ڈر گیا تھا، اس لیے آنکھ کھل گئی، لیکن تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ بھانپ گئی کہ میں کیا پوچھنے لگا ہوں، اس لیے جواب میں لکھا کہ کافی دیر ہو گئی ہے، تم داہنی کروٹ لے کر سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔
میں نے کہا کہ کیا یقیناً تم سونے والی ہو؟ کہنے لگی ہاں جی کوئی شک ہے؟ میں نے کہا نہیں شک تو نہیں البتہ یقین ہے۔ کہتی ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں۔ جواب میں شب بخیر آیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد میں نے دوبارہ فون اٹھایا۔ اسے میسج کرنے کے لیے تو میسج آیا کہ بہت غلط بات ہے، جب بندہ شب بخیر کہہ دے تو سو جانا چاہیے۔ ساتھ یہ سمائلی تھی۔ بے اختیار میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور پھر گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے اسے باتوں میں بہت کریدا کہ شاید مجھ سے اظہار محبت میں پہل کر دے، لیکن وہ بہت مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔ ایک دم حاضر دماغ حاضر جواب۔ بات کا رخ انتہائی خوبصورتی سے موڑ دینے کا فن اسے خوب آتا۔ میں نے کئی بار اس سے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم کیسے محسوس کر لیتی ہو، یا تو تم نے کوئی خفیہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں یا کوئی موکل ہیں جو تمہیں پل پل کی خبریں پہنچاتے ہیں۔ وہ بہت ہنسی اور کہنے لگی تم نے تو میرا کام آسان کر دیا۔ میں نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگی موکل ہیں جناب، ذرا بچ کے رہنا، کچھ الٹا سیدھا کیا تو سیدھی رپورٹ منگیتر کو جائے گی۔ اور پھر ہنسنے لگی۔ اس کی باتوں میں ایسا محو ہو جاتا کہ مجھے یاد ہی نہ رہتا کہ میری منگنی ہو چکی ہے اور وہ کوئی اور ہے۔ میں دن بہ دن اس کی محبت میں غرق ہونے لگا، لیکن ڈر لگتا تھا کہ اظہار کرنے پر کہیں انکار نہ کر دے۔ پھر اپنے دل کو تسلی دیتا کہ وہ کبھی انکار نہیں کرے گی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کانٹا بھی مجھے چبھے تو درد کا احساس اسے ہونے لگ جائے؟ یہ تو محبت کی انتہا ہے، وہ میری روح تک میں سرایت کر چکی ہے۔ اسی لیے تو ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں اس سے اظہار کروں گا اور ضرور کروں گا۔ میں کافی دیر سوچتا رہا کہ بات کہاں سے شروع کروں، کیا کہوں؟ کیا میں اسے یہ کہوں کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، یا میں یہ کہوں کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرنے لگا ہوں؟ حقیقت بھی یہی تھی، مجھے ہر وقت اس کے میسج کا انتظار رہتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس سے اظہار محبت کروں گا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے مجھے ہی پہل کر دینی چاہیے۔ میں اب اس کشمکش میں تھا کہ بات کی ابتدا کیسے کروں، کیونکہ ڈر بھی تھا کہ پتہ نہیں اس کا کیا رویہ ہو، وہ کیا سوچے۔ میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ اس سے پوچھنا چاہیے کہ کیا تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ بس میں مطمئن ہو گیا کہ اسی سے ابتدا کروں گا۔ رات اس کا میسج پہلے ہی آ گیا۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ سلام۔ دا کے بعد اس نے کہا آج تمہاری منگیتر آئی ہے، بات کرنا چاہتی ہے، کہہ رہی ہے کہ بہت دن ہو گئے تم نے رابطہ نہیں کیا۔ میں نے اسے کہا کہ اس سے پہلے تم نے کبھی حوالہ دے کر نہیں کہا کہ وہ کہہ رہی ہے، تو پھر آج کیوں؟ اس نے جواب دیا کہ اس وقت تمہیں پتہ نہیں تھا، اب پتہ چل گیا ہے تو اس لیے بتانا ضروری ہے۔ میں نے کہا میں تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی نہیں، ابھی اس سے فون پہ بات کروا دو۔ کہنے لگی ٹھیک ہے فون کرو۔ میں نے فون ملا دیا، منگیتر سے حال احوال پوچھا۔ کہنے لگی کہ بہت دن ہو گئے، تم نے رابطہ نہیں کیا، کہاں مصروف ہو؟ میں نے کہا کہ میں نے نہیں رابطہ کیا تو تم کر لیتی۔ کہنے لگی میں نے تو کر دیا نا۔ میں نے کہا کہ تمہارا بڑا پن ہے۔ کہنے لگی کل گھر آؤ نا، کافی دن ہو گئے تمہیں دیکھا نہیں۔ میں نے کہا گھر تو مشکل ہے، آفس سے واپسی دیر سے ہوتی ہے۔ کہنے لگی تو دیر سے آ جاؤ، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح۔ میں نے کہا اچھا کوشش کروں گا۔ کہنے لگی نہیں کوشش نہیں، بس کل تم آ رہے ہو۔ میں نے کہا حکم بھی سے۔ کہنے لگی ہاں ایسا ہی سمجھو، مانو گے تو فائدے میں رہو گے۔ جی ضرور، تو پھر کل ملتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے فون کاٹ دیا۔ اس کے بعد میں نے اس کی سہیلی کو میسج کیا کہ وہ چلی گئی ہے یا نہیں۔ اس نے کہا میرے نمبر پر فون ملاؤ، تمہیں کچھ سنانا چاہتی ہوں۔ مجھے کچھ تعجب ہوا، لیکن میں نے فوراً فون ملا دیا۔ اس نے فون اٹھایا، لیکن گفتگو میری منگیتر سے کر رہی تھی۔ میں ان دونوں کی باتیں سننے لگا۔ یار تم اتنا تلخ لہجہ کیوں رکھتی ہو؟ ذرا پیار سے بات کیا کرو، اور یہ حکم وغیرہ چلانا ٹھیک نہیں۔ اچھا تمہیں بہت برا لگ رہا ہے، خیر ہے نا؟ برا مجھے لگے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو بہت فرق پڑ جائے گا۔ اسے برا لگتا ہے تو لگتا رہے، کیوں؟ آخر ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے تم اتنی تلخ ہو گئی ہو؟ پہلے تو ایسے نہیں تھا، منگنی سے پہلے تو تم اس کا نام سننے کو ترستی تھی، اور اب اس طرح کا رویہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ تمہیں نہیں پتا، یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، کسی سے سلام تک نہیں کرتا، بہت مغرور ہے، کسی سے سلام مطلب۔ میں نے آج تک اسے کسی خاندان کی لڑکی سے سلام کرتے ہوئے دیکھا نہیں۔ اچھا تو یہ بات ہے، مطلب تم چاہتی ہو کہ وہ ہر کسی سے ملے، سلام دعا کرے۔
हर किसी से मिले तो सही, मैं कलेजा ना निकाल दूं जो इसको हाथ भी लगाए। ये क्या बात हुई, मैं समझ ही नहीं। किसी से तो नहीं करता, अलबत्ता मुझसे भी आज तक उसने सलाम नहीं किया। मैं बहाने बहाने से इसकी तरफ जाती, लेकिन ये पता नहीं खुद को क्या समझता है। तुम्हें नहीं पता इसने मुझे कितना रिलाया है। रिलाया है मतलब ये कि उसके लिए मैं कितना तड़पी हूँ। ठंडी रातों में अपने बिस्तर से उठकर इस रब से इसको रो रो के मांगा है। रमज़ान की सहरियों में, अफ्तारियों में इसके लिए आंसू बहाए हैं। तो पागल, इसकी कदर करो, इसको इज़्ज़त दो, प्यार दो, ताकि वो तुमसे दूर न जाए। लेकिन वो मुझे बार बार क्यों पढ़ने का कहता है? मैं जैसी भी हूँ मुझे कबूल कर ले बस। मुझ पर कोई क़ैद ना लगाए किसी बात की भी। वो तुम पर क़ैद नहीं लगाता, तुम्हारे भले के लिए कहता है तुम झगड़ा मत किया करो। बस इसकी हाँ मैं हाँ मिला दिया करो। मेरा भला इसी में है कि मैं इसकी हो जाऊं और बस। मैंने फ़ोन काट दिया। मेरे दिमाग में इस वक्त ऐसे जैसे धमाके हो रहे थे। मैं हैरत और ताजुब के समंदर में डूबा अपनी मनगीतर की बातों पर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या माजरा है। मैंने तो कभी तकब्बर नहीं किया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को कमतर जानकर इससे सलाम ना किया हो, या किसी को किसी भी वजह से नज़रअंदाज किया हो। थोड़ा बहुत अलग थल्लग रहना मेरी आदत थी। ज़्यादा बातचीत तो अपनी उम्र के जोड़ के बंदों के साथ ही की जाती है, लेकिन मौके की मुनासबत से पता नहीं मेरी मनगीतर को ऐसा सब क्यों लगा। अगर उसे ऐसा लगा है तो पता नहीं और कौन कौन है जो मेरे बारे में ऐसी राय रखता है। लेकिन मैं इन बातों में क्यों पड़ूं? मेरा जो असल मसला है, मुझे इसके हल के लिए सोचना चाहिए। फ़ोन उठाया मंगीतर की सहेली को मैसेज करने के लिए, लेकिन फिर रख गया। इसके मैसेज आने का इंतज़ार करने लग गया। सवालों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला था जो मेरे दिमाग में चल रहा था। आखिर उसने मुझे ये सब बातें क्यों सुनाई? क्या वो मुझे रोकना चाहती है? क्या हमेशा की तरह वो जान गई है कि मैं उससे मोहब्बत का इजहार करने लगा हूँ? क्या ये इसकी तरफ से कदम पीछे कर देने का इशारा है? इसकी बेपनाह अपनायत और मोहब्बत इसका क्या? मेरी मोहब्बत का इसकी तरफ झुकाव इसका क्या? मैं क्या करूँ? इसका मैसेज क्यों नहीं आ रहा? शायद इसीलिए कि वो अब मुझसे राब्ता नहीं करेगी, क्योंकि इन सब बातों के बाद तो कोई भी नहीं करना चाहेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। इसे कम इज़ कम मुझे बताना तो चाहिए कि ये सब उसने मुझे क्यों सुनाया। आखिर वो क्या चाहती है? अब आज रात कैसे कटेगी? मैं शदीद कशमकश में मोबाइल हाथ में उठाए बैठा स्क्रीन पर नज़र जमाए हुए था। फिर मुझसे नहीं रहा गया और फ़ोन मिला दिया। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। इफ़ मेरे खुदा, इस वक्त ये अल्फाज मुझे गोली की तरह लगे। इसने नंबर क्यों बंद कर दिया? मैं बाहर निकल गया, सड़क पर टहलते टहलते दूर निकल गया। सब बातें मेरे दिमाग में अजीब धमाके कर रही थीं। किसकी मोहब्बत में शिद्दत है? कौन अपनी मोहब्बत में सच्चा है? मैं या मेरी मनगीतर या इसकी सहेली? मेरी ज़िंदगी की कश्ती एक ऐसे दौराहे पर आ गई थी जिसके एक रास्ते में तूफ़ान और दूसरे में भनूर है, मतलब दोनों तरफ मौत। मैं क्या करूं? बार बार नंबर मिलाने पर वही जवाब। रात देर घर आया, चुपके से कमरे में जाकर लेट गया और सुबह का इंतज़ार करने लग गया। आज लगता है सुबह नहीं होगी, वक्त ठहर गया है। कभी मोबाइल पर नज़र तो कभी घड़ी पर। न जाने कब आंख लगी, कुछ पता नहीं। दफ्तर से भी लेट हो गया। मोबाइल बार बार देखता रहा कि शायद मैसेज आया हो। 11 बजे के करीब मैसेज आया। सलाम दुआ के बाद पूछा कि आपने बात कहाँ तक सुनी? मैंने जवाब देने की बजाय सवालों की बौछार कर दी। नंबर क्यों बंद किया? रात राब्ता क्यों नहीं किया? ये सब क्या था? क्यों था? आगे से जवाब आया। और सबर जी, सब बताती हूँ। आपकी मनगीतर अभी घर गई है, इसलिए पहले जो पूछा है उसका जवाब तो दो। मैंने बताया कि जिस वक्त उसने कहा कि मेरा भला इसी में है कि इसकी हो जाऊं, मतलब तुमने बाकी बातें मस कर दें। क्यों? क्या इसके बाद भी बहुत कुछ कहा? हाँ जी, बहुत कुछ। तुमसे डर लगने लगा है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। शाम फारिग हो के राब्ता करना, फिर तफसीलन बात करूँगी। मैं छठी लेके निकलता हूँ। इस वक्त मेरी जान सूली पर अटकी हुई है। काम में बगाड़ ही करूँगा, बेहतर है। घर जाता हूँ, फिर राब्ता करता हूँ। अच्छा ठीक है, तकरीबन घंटे तक करना। अल्लाह हाफिज़। मैं जल्दी से घर पहुँचा। अम्मी ने वजह पूछी तो बताया कि रात तबीयत गड़बड़ थी तो ठीक सो नहीं सका, इसलिए सख्त नींद आई है। अपने कमरे में आकर लॉक किया, फिर मैसेज लिखने लग गया। सलाम दुआ के बाद मैंने रात की बात तफसीलन बताने के लिए कहा। इसने कहा कि जनी, तुमने सुनी है इतनी काफ़ी है। मैं चाहती थी तुम इसकी मुकम्मल बात खुद अपने कानों से सुनो,
تاکہ تمہیں یہ نہ لگے کہ میں خود سے کچھ بڑھا کر بتا رہی ہوں۔ میں نے ٹوک دیا کہ میں ایسا کیوں سوچوں گا، تم مجھے مکمل بات بتاؤ، جتنا تم نے سنا اس کے متعلق تمہاری رائے کیا ہے؟ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، کل سے سخت پریشان ہوں۔ میں رات ہی تم سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے نمبر بند کر دیا۔ نمبر اس لیے بند کیا کہ وہ رات میرے پاس ہی رکھ گئی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ کافی مغز ماری کی ہے، لیکن بے سود۔ اگر وہ مجھ سے بے حد پیار کرتی ہے تو بات بات پر جھگڑا اور تذلیل کیوں کرتی ہے؟ میں نے اس کے ساتھ کب برا کیا، کب اس کو کمتر جانا، کب تکبر کیا؟ مجھے تو اس کی باتوں پر انتہائی حیرت ہے۔ تمہیں اس بات کا علم نہیں تھا نا کہ وہ بالکل بھی پڑھی نہیں ہے؟ ہاں، مجھے علم نہیں تھا۔ یہی بات جب تم نے اس کے سامنے کی تو وہ ڈر گئی کہ کہیں تم اسے چھوڑ نہ دو۔ وہ تم سے جھگڑا جان بوجھ کے نہیں کرتی، اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا ہے۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے معاملے کو سلجھائے۔ وہ گھر میں انتہائی لاڈلی تھی، یہی وجہ ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکی۔ اس کے گھر والوں نے اس کی نیند خراب نہیں کی، اس کی ہر بات مانی، ہر خواہش پوری کی۔ پھر اس کے والد کا انتقال ہوا تو ماں کی وجہ سے اسے حوصلہ رہا، حالانکہ بہن بھائی بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ لیکن جب ماں کا انتقال ہوا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اب اس کی ساری توجہ اور امیدیں تم سے وابستہ ہیں، اور اب اچانک یہ تعلیم والی بات ہونے پر وہ خوفزدہ ہو گئی۔ یہ فطرتی بات ہے۔ مجھے اس نے رات جو کہا، اس کے بعد میری رائے یہ ہے کہ اس کو تنگ مت کرو، وہ اپنی جان لے لے گی۔ میں نے پوچھا تمہیں ان سب باتوں کا پہلے علم تھا؟ اس نے کہا ساری باتوں کا نہیں تھا، اب بہت فکر مند ہوں کہ اللہ خیر ہی کرے۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سے کیا بات کرنا چاہتا تھا؟ اسی لیے تو پہلے ہی تمہیں سب سنوایا ہے، تاکہ تم ہوشیار ہو جاؤ اور اپنی جو شان بے نیازی ہے نا، اس سے باہر نکلو۔ یہ تمہارے خاندان کی کافی لڑکیوں کو تمہارا گرویدہ بنا چکی ہے۔ اس کو اعتماد دو، اس کا خیال رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میں تو کافی دور جا چکا ہوں، میرے اس سے فاصلہ بڑھ چکا ہے، اتنا کہ شاید واپسی ممکن ہی نہ ہو۔ وجہ تم اچھی طرح جانتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں۔ عجیب الجھن میں پھنس گیا ہوں۔ دیکھو، کچھ بھی کہنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھنا، کل کو کہیں پچھتانا نہ پڑے۔ پچھتا تو رہا ہوں۔ میں کبھی کسی کی ذاتی زندگی کے حوالے سے چھیڑ خانی نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ میری رشتہ دار ہے، پھر بھی نہیں جانتا کہ اس کی روزمرہ کی زندگی کیا ہے۔ تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی کا معاملہ ہے۔ کل کو کہیں پھر مجھے افسوس نہ ہو کہ کاش۔ صبر کرو اور اللہ سے مدد مانگو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ہاں، آج شام اس کی طرف ضرور جانا، موڈ اچھا رکھنا۔ اب پھر بات ہوگی، مجھے امی کے ساتھ جانا ہے۔ اللہ حافظ۔ میں نے اللہ حافظ کا میسج کیا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ اب میرے ذہن میں تمام باتیں گھومنے لگیں۔ اچانک امی کا وہاں رشتے کے لیے کہنا، میرا خاموش ہو جانا، کوئی تحقیق نہ کرنا، یہ سب کیا تھا؟ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں اس کی سہیلی سے اظہار محبت کرتا ہوں تو وہ نہیں مانے گی، کیونکہ اس کی باتوں سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ مجھے سمجھا رہی ہے کہ اس کے علاوہ کسی کا نہ سوچوں۔ بات صرف پڑھے لکھے نہ ہونے کی حد سے کافی آگے کی تھی۔ اس کا عجیب و غریب رویہ اور بات بات پر جھگڑنا، یہ اگر اسی طرح رہا تو شادی کے بعد تو زندگی ایک تماشا بن کے رہ جائے گی۔ کافی زیادہ باتیں اور خدشات میرے ذہن میں منڈلا رہے تھے۔ اسی دوران کب میں سو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ کسی نے آ کر جگایا نہیں، کیونکہ میں پہلے ہی نیند کا کہہ چکا تھا۔ صبح ہی آنکھ کھلی، موبائل اٹھا کے چیک کیا تو منگیتر کی 35 مسکالیں تھیں۔ میں نے کہا، لو جی، اب آئی سختی، اب میرا ریمانڈ لے گی۔ اس کی سہیلی کے میسیجز تھے کہ جناب آپ پہنچے نہیں، آپ کا شدت سے انتظار ہے، کھانا بھی آپ کی پسند کا بنایا گیا ہے۔ میں نے اسے میسج کیا اور ساری صورتحال بتائی۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ تمہارا اللہ ہی حافظ ہے۔ میں تیار ہو کے دفتر کے لیے نکلنے ہی لگا تھا کہ میری منگیتر کی بڑی بہن آ گئیں۔ میں حیران ہوا کہ اتنی جلدی یہ کدھر آن ٹپکیں۔ سلام دعا کے بعد میں نے اجازت مانگی دفتر کے لیے۔ انہوں نے کہا، تھوڑی دیر رکھو، چلے جانا۔ امی نے بھی کہا، لیکن میں نے کل لیٹ جانے اور جلدی آنے کی روداد سنا کر نکلنے میں ہی عافیت سمجھی۔ انہیں میری یہ حرکت بہت بری لگی۔ وہ کتنی دیر بیٹھے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ البتہ شام کو منگیتر کا فون آ گیا۔ میں نے اٹھایا، سلام کیا، جس کا جواب کافی وزنی تھا۔ میں ذہنی طور پر تیار تو پہلے ہی تھا، اس لیے تعجب نہیں ہوا۔ کل تم آئے نہیں، وجہ جان سکتی ہوں۔ میری طبیعت خراب تھی تو دوائی لے کر سو گیا۔ دوائی شاید سکون والی تھی، اس لیے آنکھ نہیں کھلی
تم نے گھر امی کو بتایا کیوں نہیں کہ آج ہمارے گھر جانا ہے؟ وہ تمہیں جگہ دیتے، یہ ذہن میں نہیں رہا یا تم آنا ہی نہیں چاہتے تھے؟ تمہارے پاس وقت نہیں ہے؟ ساری دنیا کے کام تمہارے ذمے لگا دیے گئے ہیں؟ بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں، یہی اوقات ہے میری۔ اور میری بات تو سنو، 1 منٹ بات تو سنو۔ ہاں سناؤ۔ ایسی بات نہیں ہے کہ میں آنا نہیں چاہتا تھا۔ اچھا چھوڑو اس فضول بحث کو، مجھے یہ بتاؤ تم خود کو کیا توپ سمجھتے ہو؟ میں نے انہیں کیا کہا ہے؟ آفس کے لیے نکل رہا تھا تو دروازے میں ملے اندر امی کے پاس چھوڑ کر آفس کے لیے نکلا، اور کیا کرتا؟ اور اس میں توپ والی کیا بات ہے؟ بالکل ہے۔ تمہیں امی نے بھی کہا کہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ان کی بات بھی نہیں مانی، یہ توپ والی بات ہی ہے۔ میری عزت کا تو تمہیں خیال نہیں ہے، اسی لیے کل نہیں آئے، لیکن میرے بہن بھائی کی عزت کا بھی تمہیں کوئی خیال نہیں۔ ساتھ ہی فون بند۔ میں نے دوبارہ کال ملائی لیکن اس نے کاٹ دی۔ پھر میں وقفے سے کال ملاتا رہا لیکن وہ فون اٹھانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میرا پارا بھی چڑھنے لگا۔ میں نے اس کی سہیلی کو میسج کیا کہ اسے کہو کال اٹھائے۔ اس کا میسج آیا، پھر لڑ پڑے ہو تم۔ میں نے کہا بات کرواؤ میری، ابھی اسی وقت۔ اس نے کہا اچھا غصہ نہ کرو، میں بات کرواتی ہوں، حوصلہ رکھو۔ کافی دیر بعد اس کا میسج آیا کہ اب فون کرو اور پلیز تحمل سے بات کرنا۔ میں نے پوچھا تم کہاں ہو؟ کہنے لگی اس کے پاس ہی ہوں، تم فون کرو اور پلیز آرام سے بات کرنا۔ میں نے دوبارہ فون ملایا، منگیتر نے فون اٹھایا اور بولی جی فرمایو۔ میں نے کہا بندہ پہلے پوری بات سنتا ہے پھر فون بند کرتا ہے۔ کہتی ہے جی بولو۔ میں نے کہا میں نے آپ ہی سے نہ کوئی غلط بات کی اور نہ ہی ان کو نظر انداز کر کے نکلا، انہیں مغالطہ لگا ہوگا۔ کہنے لگی انہیں کوئی مغالطہ نہیں لگا۔ میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں کون سا وہاں پر تھی؟ پھر اب کیا کرنا چاہیے تم ہی بتا دو۔ بس یہی بات کہنی تھی تم نے۔ میں نے ایک غلط فہمی کو دور کرنا تھا۔ غلط فہمی نہیں تھی۔ بہرحال اللہ حافظ، فون بند۔ میں نے پھر فون ملایا لیکن نہیں اٹھایا۔ دوبارہ ملایا تو اٹھاتے ہی بولی اب کیا ہے؟ میں نے سن لی ہے بات۔ مجھے بھی غصہ آ گیا اور تلخ لہجے میں بولا کہ بات سنی ہے تو سمجھو بھی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں بات کا بتنگڑ بنا رہی ہو؟ آگے سے بولی اچھا ٹھیک ہے بس، یا اور کچھ؟ میں نے کہا نہیں اور کچھ نہیں۔ اللہ حافظ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے اس کی سہیلی کو میسج کیا کہ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ بولی تم دونوں کا کوئی حال نہیں ہے، تمہاری غلطی ہے، تم معافی مانگ لو۔ میں نے کہا میری غلطی کیسے ہے؟ میں گزشتہ کل آفس لیٹ گیا، جلدی واپس آ گیا، اس لیے جلدی نکلا کہ آج بھی اگر لیٹ ہو گیا تو مناسب نہیں۔ اس کی سہیلی کہنے لگی گھر آئے، مہمان کے لیے تھوڑا رکھ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اس سے معذرت کر لو اور بات کو رفع دفع کرو۔ میں کہہ رہی ہوں معذرت کر لو۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں فون کرتا ہوں۔ میں نے اس کا نمبر ملایا لیکن اس نے نہیں اٹھایا۔ میں نے 2-3 دفعہ کوشش کی لیکن نہیں اٹھایا۔ میں نے پھر میسج کیا کہ نہیں اٹھا رہی۔ اس کی سہیلی کہتی ہے آف میرے اللہ میں کہاں پھنس گئی؟ میں بھی اسے کہہ رہی ہوں لیکن وہ مان نہیں رہی۔ تم اس کے نمبر پر معذرت کا میسج بھیجو، میں اسے بتاتی ہوں۔ میں نے اسے میسج لکھا کہ چلو میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے رکھنا چاہیے تھا، غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ پھر اس کی سہیلی کا میسج آیا فون کرو۔ میں نے فون کیا تو اس کی سہیلی نے اٹھایا۔ پیچھے اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور اس کی سہیلی اسے کہہ رہی تھی اچھا بس کرو نا، یہ لو فون، وہ معافی مانگ رہا ہے نا، اب بس کر دو۔ لو میں ہاتھ جوڑتی ہوں، یہ لو کان بھی پکڑتی ہوں۔ روتے روتے وہ ہنسنے لگی اور کہا کہ کان اس کے پکڑو۔ اس کی سہیلی نے کہا اب جب آئے گا تو کان بھی پکڑ لوں گی اس کا، فی الحال تو بات کرو۔ اس نے فون لیا، میں نے معافی مانگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے معاف کیا لیکن ایک شرط ہے۔ میں نے کہا کیا؟ آج رات کھانا ہمارے گھر کھاؤ گے، کوئی عذر کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آ جاؤں گا۔ رات میں وہاں چلا گیا، کل والی میری پسند کی چیز میرے سامنے رکھی اور کہا کہ یہ لو کل نہ آنے کی سزا ہے تمہاری، اب یہی کھاؤ۔ میں نے کھانا کھایا، اجازت لی اور گھر چل دیا۔ رات اس کی سہیلی سے میسج پہ بات کی اور اسے بتایا۔ وہ بہت ہنسی اور کہا کہ بچو جی تیار ہو جاؤ، تم بہت زبردست امتحان میں پڑھنے والے ہو۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے اور بہت شدید کرتی ہے۔ وہ اس محبت کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ تمہاری ذرا سی بھی لاپرواہی بے توجہی اسے ہلا کے رکھ دیتی ہے۔
پھر وہ تمہیں صرف ہلاتی ہی نہیں پورا جھنجھوڑ دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے زوردار قہقہا لگایا۔ میں نے کہا، ہاں ہنسو، زور زور سے ہنسو، مجھے تو تمہاری سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور ایک اور ٹریگونومیٹری کا تھیورم میرے لیے کھل گیا ہے۔ آپ میری فکر چھوڑیں جناب، اس کو سنبھالیں، میں تمہاری فکر چھوڑ دوں گا۔ اگر تم چھوڑ دو، مجھے تمہاری فکر اس پاگل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قسم اٹھا کے کہو کہ تمہیں میری فکر اس کی وجہ سے ہے۔ ان قسموں کا کوئی فائدہ نہیں، بہت جلد تمہاری شادی ہو جائے گی، پھر میری گنجائش تمہاری زندگی میں نہیں رہے گی۔ جب تک میری سہیلی یہاں ہے تم سے بات ہو جاتی ہے، جب وہ وہاں ہوگی تو تم خود اچھی طرح جانتے ہو کہ کیا ہوگا۔ پھر کہنے کی ضرورت نہیں، ہاں جانتا ہوں، اسی بات کا تو ڈر ہے کہ غلط فیصلہ نہ ہو جائے۔ کیسا غلط فیصلہ؟ فیصلہ تو ہو چکا ہے، اب غلط صحیح کو کیا سوچنا، بس اب تقدیر پر راضی رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب توجہ اور اعتماد دو گے تو پھر ایسا کچھ نہیں کرے گی، اور اگر پھر بھی ایسا کیا تو پھر صبر کرنا۔ ساتھ ہی قہقہا، واہ جی واہ، کیا خوب کہا ہے۔ ہاں نا، مت اپنی اداؤں سے اسے گرویدہ کرتے نا جی، اب برداشت کرو۔ اور کون سی ادائیں یار، حد ہی ہو گئی۔ میں نے کوئی ادائیں کسی کو نہیں دکھائیں، تمہیں نہیں پتہ نا، تم نہیں سمجھو گے۔ لڑکوں کے کچھ انداز لڑکیوں کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتے ہیں۔ ایک ان کا ہینڈسم ہونا، حاضر جوابی انداز گفتگو، خیر سے تینوں کمالات سے تم مالا مال ہو۔ اس نے تو پاگل ہونا ہی ہے نا۔ اب تمہاری تعریف کر دی تو کہیں متکبر نہ ہو جانا۔ میری تعریف؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ درست ہے۔ ہائے قسم سے بالکل درست ہے، کاش اس کی جگہ میں ہوتی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم اظہار محبت کر رہی ہو۔ نہیں، اظہار محبت نہیں، پسندیدگی کا اظہار۔ محبت اور پسند میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے جی، وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جاؤ گے۔ مطلب تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ شاید نہیں کرتی، کوئی اپنا محبوب کسی کو سونپتا ہے۔ اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتی تو پھر میری کسی بھی تکلیف یا پریشانی پر تڑپ کیوں جاتی ہو؟ اس کا جواب دے دو مجھے۔ اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ پھر میں نہیں مانتا، تم نہ مانو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے فرق پڑتا ہے۔ کیوں جی، تمہیں کیوں فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تمہاری توجہ، تمہاری فکر، تمہارے اعتماد نے مجھے تم سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہو۔ اتنی محبت کہ اگر میں تمہیں نہ ملا تو تم شاید جی نہیں پاؤ گی۔ تم کچھ نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں۔ اس باب کو یہیں بند کر دو، یا ایسا کرو دفنا دو تو تمہارے میرے اور تمہاری منگیتر کے حق میں بہتر ہے۔ کہے ہوئے الفاظ واپس نہیں آتے، رویے دل پر نقش ہو جاتے ہیں۔ انسان نہیں بھولتا، محبت دل سے نہیں نکالی جا سکتی، اور میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ ارے تم تو جذباتی ہو گئے، یہ محض تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم خواہ مخواہ اپنے ذہن کو الجھاؤ مت، اپنی جاب اور اپنی منگیتر کی طرف دھیان دو۔ ہاں ضرور، تمہاری بات نہیں مانوں گا تو کس کی منوں گا؟ آخر تم محبت ہو میری۔ دیکھو پلیز بار بار اس طرح مت کہو، اچھا نہیں کہتا۔ میرا روز کا معمول بن گیا، رات دیر تک اس سے باتیں کرتا رہتا۔ صبح دفتر جانے سے پہلے بھی جب تک بات نہ کر لیتا سکون نہیں ملتا تھا۔ رفتہ رفتہ میرا اور اس کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔ مجھے جس بات نے بہت متاثر کیا وہ اس کی چھٹی حس تھی، جو ہمیشہ اسے میرے بارے میں درست پیغام دیتی تھی۔ میں حیران رہ جاتا کہ اتنا ٹوٹ کر کون کسے چاہ سکتا ہے، کہ دھڑکن کی رفتار بھی محسوس کرے کہ کم ہے یا زیادہ۔ اس کی اپنائیت مجھے ورتا حیرت میں ڈال دیتی تھی، لیکن میں حیران تھا اس نے کبھی کھل کے نہیں کہا کہ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ اس کو اپنے الفاظ پر اور جذبات پر اس قدر ضبط تھا کہ داد دینے کو دل چاہتا تھا۔ میری منگیتر کا بھتیجا میٹرک کے سالانہ امتحان میں بری طرح فیل ہو گیا۔ اتفاق سے اس کی بھابھی اور اس کی ایک کزن جس کے پاس اس کا بھتیجا ٹیوشن پڑھتا تھا، وہ ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ میں دفتر سے واپس آیا تو سلام دعا ہوئی۔ امی ان سے رزلٹ کے متعلق بات کر رہی تھیں۔ میں نے پوچھا کون فیل ہو گیا ہے؟ امی نے منگیتر کی بھابھی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کا بیٹا 4 مضامین میں فیل ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی کزن سے کہا جس کے پاس یہ ٹیوشن پڑھتا تھا کہ تمہارا تو کافی چرچا ہے کہ تم اپنے شاگرد پر بہت محنت کرتی ہو، پھر یہ کیسے فیل ہو گیا؟ وہ ابھی کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ اس کی بھابھی ایک دم بول پڑیں کہ میرا بیٹا فیل ہو گیا تو کیا ہوا، اپنی پھپھو پر گیا ہے، جب وہ قرآن پڑھ لے گی یہ بھی میٹرک کر لے گا۔ میرا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔
میں اس وقت اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد میں امی کے کمرے میں آیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کی ہونے والی بہو قرآن بھی نہیں پڑھی ہوئی۔ امی کہتی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، دنیاوی تعلیم تو چلو وہ نہیں پڑھی، لیکن لڑکیوں کے مدرسے تو وہ اب بھی جاتی ہے۔ پھر یہ بات اس کی بھابھی نے کیوں کہی؟ یہ سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے کہا میں اپنے طور پر تو پتہ کر ہی لوں گا، لیکن آپ ذرا پوچھیں کہ کیا سچ ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات اس کی سہیلی سے بات چیت ہوئی تو سوچا اس سے پوچھوں، لیکن پتہ نہیں کیوں رکھ گیا۔ اس سے نہیں پوچھا، بلکہ اگلے دن فون پر اپنی منگیتر سے براہ راست بات کی۔ پہلے تو اس نے کہا کہ تمہیں کس نے یہ کہا ہے؟ میں نے کہا تم بتائیو یہ سچ ہے یا جھوٹ، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح اپنی زد میں رہی کہ پہلے بتائیو کس نے کہا ہے، پھر بتاؤں گی۔ میں نے بتایا کہ اس طرح تمہاری بھابھی نے مجھ پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ اس نے یکایک یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ بھائی نے آواز دی ہے، میں تمہیں دوبارہ فون کرتی ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ واقعی نہیں پڑھی ہوئی، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ بھابھی سے لڑ پڑے گی۔ میں شام واپس گھر آیا تو اس کی سہیلی سے رابطہ کیا۔ میرے پوچھنے سے پہلے ہی اس نے بتایا کہ تمہاری منگیتر کی اس کی بھابھی کے ساتھ کسی بات پر تلخ کلامی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا وجہ، کہنے لگی وجہ تو مجھے بھی نہیں پتہ، امی بتا رہی تھیں۔ امی نے جا کر تمہاری منگیتر کو ڈانٹا اور بھابھی سے چپ ہونے کو کہا۔ میں نے کہا ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتانا مجھے، کہتی ہے کیا؟ میں نے کہا کیا میری منگیتر قرآن بھی نہیں پڑھی ہوئی؟ وہ کہنے لگی مدرسے تو جاتی ہے، اب مجھے نہیں پتہ کہ پڑھی ہوئی ہے یا نہیں۔ میں نے حیرت سے کہا کہ تمہاری سہیلی ہے اور تمہیں نہیں پتہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگی بالکل ویسے ہی جیسے تمہاری رشتہ دار ہے اور تمہیں نہیں پتہ۔ میں چپ کر گیا، پھر کہا مجھے پتہ کر دو گی۔ کہنے لگی مجھے جاسوسی کا کوئی شوق نہیں، خود پوچھ لو۔ میں نے بتایا کہ پوچھا تھا، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی کہ اگر جواب نہیں دیا تو سمجھ جاؤ، لیکن تم اچانک کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے اس کو ساری بات بتائی۔ وہ کہنے لگی تبھی یہ بھابھی سے لڑی ہے، کیا بنے گا اس لڑکی کا؟ میں نے کہا مقبرہ اور اللہ حافظ کہہ دیا۔ اس نے میسج کیا اچھا اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ غصہ مت کرو، میں پوچھوں گی اس سے، یقیناً پڑھی ہوئی ہوگی، اب اتنا بھی کوئی نالائق نہیں ہوتا، اور اگر نہ پڑھی ہوئی تو تم پڑھا دینا۔ کون کون سے کام ہیں جو شادی کے بعد میں نے کرنے ہیں؟ بہت سارے ہیں، ان میں یہ بھی شامل کر لو۔ مذاق اڑا رہی ہو؟ اور نہیں۔ اچھا کل پوچھنے تو دو نا۔ اگلے دن شام کو دفتر سے واپسی پر امی سے پوچھا کہ آپ نے پتہ کیا ہے؟ امی نے کہا ہاں، وہ نہیں پڑھی ہوئی۔ میں نے فون پر اسے ڈانٹا ہے اور کم شادی سے پہلے قرآن پاک مکمل کرنے کی نصیحت کی ہے۔ میں نے کہا امی کیا آپ نے میرے ساتھ زیادتی نہیں کی؟ امی کہنے لگیں بیٹا اب مجھے کیا پتا تھا کہ اس کے گھر والوں نے کچھ زیادہ ہی لاڈ دیے رکھے۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب تو میرا دل اور بھی عجیب ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے میرا مستقبل اندھیرے کی طرف جا رہا ہے، اور اگر میں نے اس کا فوری سدباب نہ کیا تو مجھے بہت پچھتانا پڑے گا۔ رات اس کی سہیلی سے دوبارہ پوچھا کہ تم نے پتہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے اسے گھر بلوایا تھا۔ اس سے جھگڑے کی وجہ پوچھا؟ اس نے وجہ تو وہی بات بتائی، لیکن تکرار اس نے اس بات پر نہیں کی۔ تو کس بات پر کی؟ تمہارے ساتھ طنز کرنے پر۔ اس نے بھابھی سے کہا کہ آپ اپنی بھانجی کا رشتہ ادھر کروانا چاہتی تھیں، جس میں ناکامی پر آپ نے اسے اس طرح جان بوجھ کے کہا تاکہ وہ مجھ سے بددان ہو جائے۔ اچھا پھر اس نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ کون اس کو مجھ سے الگ کرتا ہے، جس نے بھی ایسی جرات کی میں اسے قبر میں پہنچا دوں گی۔ اف اللہ، میں کدھر پھنس گیا؟ تم تو خوف کے مارے آج سو نہیں سکو گی نا۔ اچھا مذاق ہے محترم، وہ یہ بات کہہ سکتی ہے کیونکہ وہ اپنے دعوے میں 100% سچی ہے، لیکن کیا صرف محبت سے زندگی گزرتی ہے؟ کل کو بچے ہوئے تو ان کی اخلاقی تربیت اور کردار کون بنائے گا؟ واہ جی، تم نے تو بہت دور تک کا پلان بنایا ہوا ہے۔ کتنے بچوں کی پلاننگ ہے؟ 10 یا 12، ساتھ ہی ہنسنا شروع۔ یہ مذاق نہیں ہے، میری جان پہ بنی ہے اور تم مذاق کر رہی ہو۔ کچھ تو سوچو یار، کیا یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ پہلے سوچنا اور پرکھنا تھا نا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب گزارا کرو۔ میں کل امی سے بات کرنے لگا ہوں کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ تم تیار ہو جاؤ، میں تمہارا تذکرہ کل امی سے کروں گا۔ اللہ حافظ۔ اور سنو پلیز، ایسا مت کرنا، جذباتی مت بنو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اس بیچاری کا کیا بنے گا؟
ایسا مت کرنا پلیز۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا بات تو سنو نا۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں، مل کے اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ تم ابھی امی سے کچھ مت کہنا پلیز، کل شام اس پر بات کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔